اگست کا مہینہ آج پہلی تاریخ ہے، یکم ہے، اور پچھلے سال آج کے دن جیسے اگست ہے اور 14 اگست کو اتوار تھا، مارننگ میں ہمارا ساتھی کوئر لیڈر بھائی رابن وکٹر یہاں پہ عبادت لی، یوحنا آباد گیا، اکاڑے کے لیے موو ہونا تھا اور فیروزپور روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہم 14 اگست کے جو 15 تاریخ کو مارننگ کا اتوار سنڈے کی عبادت ہوگی، ہم اپنے ہم خدمت ساتھی کو اس عبادت میں یاد کریں گے۔ آمین۔ اس کے گیت، اس کے ظہور جو اس نے خداوند کے جلال کے لیے گائے ہیں وہ دہرائے جائیں گے، ان کی خدمت کو دہرایا جائے گا، تاکہ وہ یقیناً خداوند کا بیٹا تھا، ایماندار تھا، رستار تھا اس کا۔ تو ہم اس کو 15 اگست روز اتوار ہوگا، ان کو اور ان کی فیملی کو یاد کریں گے، فیملی کو بلائیں گے اور اس کی خدمت کے بارے میں خداوند کے حضور دعا کریں گے، شکر گزاری۔ آمین۔ کیونکہ صادق کبھی مرتا نہیں، صادق کی یاد کبھی ختم نہیں ہوتی، صادق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آمین۔ تو ہم 15 اگست کو اپنے ساتھی کو، اپنے پیارے بھائی رابن وکٹر کو یاد کریں گے۔ آمین۔ تو یاد رکھیں، وہ 15 اگست کو جو اتوار ہے چھٹی مت کریں، ہم ان کے بچوں کو بھی بلائیں گے اور دعا کریں گے ان کے لیے۔ شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ تو آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہماری ماں خداوند کی خادمہ سسٹر ڈین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے ہم زندہ کلیسیا، یہ چرچ، یہ انہی کا لگایا ہوا ہے پودا ہے آج جو خداوند نے اسے بار پر کیا۔ تو ہم خداوند کی خادمہ کے لیے شکر کرتے ہیں، خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کا شکر کرتے ہیں کہ اپنی خادمہ کے وسیلہ سے خداوند نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا۔ اسی ملک میں بڑے بڑے خدا نے معجزے کیے، شفائیں دی، دیو جن، بدروہ جن بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کے ساتھ فائٹ اور روحانی عالم میں جنگ لڑنی اور زندگیوں کو آزاد کروانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو خداوند اور برکت دے اس بزرگی کے عالم میں، خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ اور زبور 103 کی 4-5 جو آیت ہے، خداوند نے وہ کلام پورا کیا۔ یسایہ 58 باب اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو وہ ان کی زندگی میں پورا کیا کہ میں تجھے صحت دوں گا، ایکسٹرا صحت، اور میں تجھے عقابوں جیسا اثر نوجوان کروں گا۔ تو آج بھی ان کی صحت، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس قوت کے لیے، اس خوبصورت صحت کے لیے جو زندہ خدا نے ان کو دے رکھی۔ آمین۔ تو آج بہت خوبصورت کلام کا حصہ ہے جو ہم سیکھیں گے، وہ ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، پیدائش 2 باب اس کی 18 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پیدائش 2 باب اس کی 18 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ خداوند خدا نے کیا کہا؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ میں اس کے لیے، خدا کیا وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کے لیے
ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے ہاتھوں سے بنایا ہوا آدم، اس کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہوا، خدا نے مددگار اس کو دیا اور دونوں باغ عدن میں رہتے تھے، خوبصورت زندگی بسر کرتے تھے۔ تو آج میرے خداوند کے لوگوں، بہن بھائیوں، جیسے میں نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم سیکھیں گے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، جو تنہائی ہے وہ مار دیتی ہے۔ تنہا کو یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، تنہائی، تنہا کرنا، ایک گروپ میں سے، گروہ میں سے یا ایک جوڑے میں سے ایک کو دور کر لینا، جدا کر دینا، یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس سے ذرا کانشیس رہیں، غور کیا کریں، کیونکہ پہلے وہ جدا کرتا ہے پھر وہ مارتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے مل کر بھی تو خداوند نے لکھوایا، اپنی بیٹی کو کلام کیا، ہم سب نے سیکھا کہ پہلے ابلیس جدا کرتا ہے، توڑتا ہے، پھر وہ مارتا ہے۔ تو تنہائی جو ہے وہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آدم اور حوا ہر روز ٹھنڈے وقتوں میں خداوند سے باتیں کرتے، اس کی آواز کو سنتے، اس سے گفتگو کرتے، لیکن ایک دن حوا خداوند کی بندی آدم سے جدا ہوتی ہے اور ابلیس سے گفتگو کرتی۔ جیسے ہی وہ رفاقت ٹوٹتی ہے، ابلیس اس کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے یہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی اور تم تو خدا کی مانند ہوگے۔ جیسے ہی حوا تنہا ہوئی، اکیلی ہوئی، فوراً ابلیس نے آ کر اس پہ حملہ کیا اور ان کی زندگی میں گناہ آیا، اور خدا پوچھتا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم اور حوا چھپے ہوئے، کہتا ہے جڑی تو بندی مینوں دتی ہے، انہیں مینوں اے کھوایا ہے، اسی ننگے، اور تینوں کنے دسیا ننگے؟ ہم نے گناہ کیا۔ تو مقصد جو ہے، جو ہمارے لیے لیسن ہے، وہ ہے کہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے تنہا کرنا، تنہائی۔ لیکن آج نوجوان، بیٹے بیٹیاں اور بہت سارے لوگ تنہائی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب ہم تنہائی میں آئیں گے تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ خداوند کا بندہ جس کے لیے خدا خود گواہی دیتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، اپنے محل پر ہے، چھت پر ٹہل رہا ہے، اور اس کی نظر کیونکہ تنہا ہے، خدا کا پیارا ہے، تنہا ہڈی اوریا پر پڑتی ہے، اسے محل میں بلواتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کی برکت اسے اٹھ جاتی ہے اور وہی روتا ماتم کرتا ہے، خدا ہے کیوں ہے۔ جب تنہا ہے تو ابلیس نے فوراً اسے استعمال کیا، گناہ پر آمادہ ہوا۔ اس کا بہت بڑا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اپنا ہی سپاہ سالار جنگ میں بھجوا کر قتل کروا دیتا ہے۔ اس تنہائی کے نتیجے دیکھیں کیا ہے، خدا اسے دور، اپنا سپاہ سالار جو اس کا فوجی ہے اسے خود جنگ میں اگلی صفوں میں بھجوا کر مروا دیتا ہے، پھر روتا ہے خدا کے حضور، ماتم کرتا ہے خدا کے حضور۔ تنہائی ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، تنہا رہنے سے بچے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو بھیجا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے اکیلے کو بھیجا، کتنے بھیجا؟
دو دو کر کے بھیجا، کبھی کسی کو اکیلے کو نہیں بھیجا۔ جب دو دو کو بھیجا تو اس کا رزلٹ ملا، آؤٹ پٹ ملی۔ او خداوند تیرے نام سے تو بدروہیں بھی نکلتی ہے، او تیرے نام سے تو اندھے شفا پاتے ہیں، تیرے نام سے تو لنگڑے چلتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پیٹرن دیا اور دو دو رکھا۔ خدا نے بھی کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا اور وہ اس کی مانند ہوگا۔ ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو وہ اکٹھے ہوتے تھے، ہر روز ملتے تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جدا ہونے سے، وہ اکٹھے ہونے سے باز نہیں آتے تھے، ہر روز اکٹھے ہوتے تھے، دعا کرتے، گیت گاتے، روٹی توڑتے، رسولوں سے تعلیم پاتے۔ اور وہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ اپنے جائیداد بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھتے۔ خداوند کا آسمان ان کے لیے کھلا ہوا۔ ابتدائی کلیسیا جہاں جہاں گئی وہاں پہ خداوند کے نام کو جلال ملا۔ ہزاروں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور اپنا نجات دہندہ پایا۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جو تنہا ہو گیا۔ اس رفاقت سے جب شائے پانی لینے لگے، خداوند نے وہ روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور کہا کھاؤ یہ میرا بدن ہے، پیالہ لیا اور کہا پیو یہ میرا خون ہے۔ اور ایک اس محفل میں سے جدا ہو جاتا ہے اور اس کا نام ہے یہودا عسکری یہودی۔ جیسے ہی وہ تنہا ہوتا ہے ابلیس اسے استعمال کرتا ہے اور 30 سکوں میں اپنے خداوند خدا کو، اپنے مسیحا کو، اپنے بادشاہ کو وہ بیچ دیتا ہے۔ جیسے ہی تنہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ تنہائی میں جاتا ہے، اگر وہ گروپ میں رہتا، ساتھ رہتا تو ایسی حرکت اس سے نہ ہوتی۔ تو تنہا ہونا، جدا ہونا، یہ ابلیس کا ہتھیار ہے۔ آپ کسی کی طرف وزٹ کرنے جائیں یا کسی سے ملنے جائیں تو اکیلے مت جائیں، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو بزرگ سکھاتے ہیں۔ آمین۔ تو میرے ساتھ کرنتھیوں پہلا 11 باب اس کی 9 آیت دیکھیں۔ بعض دفعہ کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو حکومت کرنا پسند کرتی ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے اس سبب سے بھی بہت سارے جوڑے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اور مارے گئے۔ 9 آیت میں لکھا ہے اور مرد عورت کے لیے نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ عورت کس کے لیے پیدا ہوئی؟ مرد کے لیے۔ لیکن آج تے عورتوں کے لیے اندر سیدھا ہو جا، کھڑا ہو جا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ عورت کس کے لیے بنی ہے؟ اگر ہم افسیوں 5 باب پڑھیں تو بہت خوبصورت اس نے میاں بیوی کے اخلاق سے تعلق سے بڑی خوبصورت تعلیم دی۔ کیا لکھا ہے؟ اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار، اس کی مانند بناؤں گا۔ تو مرد کے لیے عورت بنی۔ جب ایسی بات کو بیچ میں آتی ہے تو ابلیس استعمال کرتا ہے۔ مرد اور عورت جیسے جدا ہوتے ہیں وہ روحانی طور پہ وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ جب گناہ زندگی میں آتا ہے تو پھر خدا کا روح اٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ
کسی وقت ایسا ہے گھر میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو خداوند یسوع مسیح سے وہ برکت مانگے کہ خداوند اپنا پاک روح بھیج، وہ ہمارے لیے مددگار ہے۔ لیکن پاک روح کو بھی کون لوگ لیں گے؟ جن کے اندر گناہ نہیں، ان کے ساتھ خدا کا پاک روح ہوگا، وہ اکیلے نہیں ہوں گے۔ آمین۔ کیونکہ کسی خادم نے کہا، جیسے بینی ہن ہے، کہ خداوند یسوع مجھ سے میرا سب کچھ لے لے، لیکن اپنا پاک روح، اپنی حضوری مجھ سے جدا نہ کرنا۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو خدا اس وقت ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہوگا۔ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر۔ جو اس پہ ایمان لائے گا وہ بچے گا، خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر زندگی میں گناہ ہوگا تو خدا ساتھ نہیں ہوگا۔ جب خدا ساتھ ہوگا تو پھر آپ کی بھٹی میں پھینک دیے جائیں، شیروں کی ماند میں، خدا ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آمین۔ پھر ابلیس استعمال، وہ یہ جو تنہائی کا ہتھیار ہے، یہ ہم پہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یسایہ میں لکھا ہے کوئی ایسا ہتھیار بنایا نہیں گیا جو تیرے خلاف کارگر ثابت ہو۔ وہ جو تیرے خلاف چلے گا وہ ایسا کوئی ہتھیار بنا ہی نہیں، جب خدا ساتھ ہوگا، اس کا پاک روح ساتھ ہوگا۔ دو دوست تھے، اتنے دوست تھے پکے، جنہوں نے لوہے بھر گئے، جیسے شکیل صاحب اور سنی بھائی۔ اب جو وہ کہتے ہیں وہ الفاظ نہیں میں بولوں گا، یہ نہیں وہ محبت یقنا اظہار ہے، وہ الفاظ جیسے وہ بلاتے ہیں، شاید وہ آپس بھی نہ ایک دوسرے میں بلاتے ہیں۔ اتنی اچھی دوستی کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا کسی معمولی سی بات سے، اور کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تیسرا دوست پاسٹر شہزاد وکی ورگا، جنگا ایڈے اچھے دوست، اچھا میں کوشش کروں گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں کی دوبارہ سے صلح ہو جائے اور رفاقت بحال ہو جائے۔ وہ سنی کول جاندہ کی اللہ ہی ہے، میں دوجے نو جا کے دسدا ہے شکیل نو، شکیل رات کو یار وہ میرے پاس نہ سنی آیا اور پوری رات ہی میرے پاس بیٹھا رہا، جب تیرا ذکر ہوا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ۔ اسی طرح ہی سیم دوسرے دن وہ سنی سے ملتا ہے، رات کو میرے پاس شکیل آیا، بیٹھا رہا، جب تیرا ذکر ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ۔ یار اتنا پیار، دیکھ وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے، انہوں بھی کیا صلح کرنا چاہتا ہے، انہوں بھی کیا دونوں، اور ان دونوں دوستوں کی صلح کرا۔ جب وہ کٹھے ہوئے ملے، کہندے سنا تو ادھر ہوندا ہے جدوں لڑ پے، تو تے بڑا انج دے، کہندا یار کدوں، اور دوسرے نو آ تو ہی کدوں، کہندا یار وہ تیسرا شخص کتنا اچھا ہے، دیکھ کسی بھی بہانے اس نے ہماری صلح کرا۔ باپ اور انسان کی جدائی، گناہ آیا، انسان کی جدائی ہوگی، میرے اور آپ کے خداوند نے صلیب پر انسان کا بھی ہاتھ پکڑا اور خدا باپ کا بھی ہاتھ پکڑا اور صلح کرا دی۔ تنہا انسان کو نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں۔ مددگار، جیسے آدم کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار، اس کی مانند بناؤں گا۔ تو خداوند نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار، روح حق، روح القدس بھیجوں،
تو وہ آج خدا کا پاک روح ہمارا مددگار ہے، آج اسے ریسیو کیجیے۔ تنہا مت رہیں، جب اس کے بغیر ہوں گے تو ابلیس کا تنہائی کا بہت بڑا ہتھیار۔ آپس میں رفاقت رکھیں، گیت گائیں، کلام پڑھیں، گواہی دیں، لیکن رفاقت میں رہیں، تنہائی میں مت رہیں۔ آج بس موبائل ہوئے تھے کڑیاں منڈے بالے لگا، کوئی چکر نہیں۔ بہت سارے بھائی بہنیں بھی ایسی ہیں، گھر میں چار جیاں لہدا بیٹھا تھے، دور دور بیٹھے صرف موبائل، کوئی کسی سے بات نہیں، ایسی ہے نا۔ تو رفاقت میں آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ خداوند نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار روح القدس آپ کے لیے بھیجوں، تو اس روح القدس کو حاصل جو جدائی ہے کسی سے بھی ہے اس سے صلح ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ سسٹر ابھی مسا کریں گی، تو جیسے ہی ہدیے کا گیت ہوگا، جو بہن بھائی ہدیہ ڈالتے جائیں گے، سسٹر جی ابھی ادھر کھڑی ہوں گی تو وہ آپ لوگوں کو برکت دیں گی، خداوند یسوع مسیح کے لہو سے مسا کریں گی۔ تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔